نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وآله وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے سورۃ الحدید کا درس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کی کل ہم نے 10 آیات مبارکہ جو ہیں ان کو اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر جو ہے وہ سیکھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آیت مبارکہ نمبر 11 سے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے بہت اچھا قرض حسنا. فیضاعفہ، پھر وہ اسے بڑھا دے، لہو اس کے لیے، ولہ اجر کریم، اور اس شخص کے لیے بہت ہی عمدہ اجر ہے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جو مال اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اصل مالک تو وہ ہیں. جس طرح ہماری جان اور ہمارے مال کے مالک جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں، تو اب اسی دیے ہوئے مال میں سے جو ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض سمجھ رہے ہیں، اپنے ذمہ اس کو قرض قرار دے رہے ہیں، اس کو قرض حسنہ قرار دے رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مال جو میں نے ہی تمہیں دیا ہے، اور تم میرے ہی راستے کے اندر جب اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لوگ خرچ کرو گے، تو پھر میں تمہیں بہتر طریقے سے اس کو لوٹا دوں گا. یعنی 10 گنا، اور پھر 70 گنا، پھر 700 گنا، حتیٰ کہ لاکھوں گنا، اور حتیٰ کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے کچھ احادیث میں یہ مفہوم موجود ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا تو اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو نیکیاں ہیں، یہ تمہاری جو دنیا کے اندر تم نے مال خرچ کیا تھا، اس کے عوض میں یہ جو نیکیاں ہیں، یہ اس کو ذرا غور سے دیکھو تو وہ دیکھے گا کہ وہ بہت پہاڑ اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ جو ہے اس کا وہاں پر مال یا نیکیاں نظر آ رہی ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا اتنا تو میں نے نیکیاں کی نہیں، اور اتنا مال تو میں نے خرچ ہی نہیں کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے میری رضا کے لیے جو مال خرچ کیا ہے، اس کو میں پالتا رہا ہوں، اور آج یہ دیکھو یہ کیا شکل اختیار کر گیا. تو یہ ہے اللہ رب العزت کا دوبارہ کسی کو اجر کے اندر جو ہے وہ لوٹانا مال کو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو جو تم جو مال خرچ کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کم ہو جائے گا، یہ دنیا کے اندر بھی بڑھے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے بڑھے گا. اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات تیسری دفعہ رپیٹ ہو رہی ہے. آیت مبارکہ نمبر 7 میں پہلے آئی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس کی وضاحت ہو چکی ہے. پھر آیت مبارکہ نمبر جو 10 ہے اس کے اندر یہ ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب یہ تیسری مرتبہ جو ہے وہ اس کو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ، بہت اچھا قرض. فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ اسے بڑھا دے، لہو اس شخص کے لیے، وَلَهُ اجر کریم، اور اس کے لیے بہت عمدہ اجر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جو ہیں، یسعی نورہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور، چل رہا ہوگا ان کا نور، یعنی وہی ایمان اور اعمال صالحہ کا نور. جو نیکیاں انہوں نے یہاں کی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ قیامت والے دن انسان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی نیکیاں جو ہیں یہی روشنی کی شکل اختیار کر دیں گی. یہی وہ نور ہے جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر یہ آیت مبارکہ، یوم، اس دن، تری المؤمنین، آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والیوں کو، یسعی، کہ چلتا ہوگا دوڑتا ہوگا، نورہم، ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں. یہ دیکھیے نور کے لیے کبھی بائیں طرف جو ہے یہ قرآن حکیم استعمال نہیں کرتا.
جب بھی یہ لفظ استعمال ہوگا یا آگے یا دائیں طرف ہوگا، کیونکہ بائیں طرف اندھیرا ہے۔ حشر کے میدان کے اندر روشنی یا انسان کے آگے آگے جا رہی ہوگی، اور یا وہ روشنی جو ہے وہ انسان کے دائیں جانب جا رہی ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے جن کے ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی اس طرح ہے جیسا کہ آج تم مکہ مکرمہ سے یمن تک کا سفر کر لو۔ اس طرح بھی حدیث کے اندر یہ روایات موجود ہیں، یعنی وہاں پر اتنی دور جو ہے وہ اپنی اس ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی کو محسوس کریں گے جیسا کہ انسان مکہ مکرمہ میں ہو اور وہ یمن تک اس روشنی کو محسوس کرے۔ یہ مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ بشراکم الیوم، تمہیں خوشخبری ہے آج، جنات ایسے باغات کی، تجری من تحت الانہار کے چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پہلے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا، قرض حسنہ دینا، اس کو اجر کریم کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے، اور اب ذالک هو الفوز العظیم۔ اب یہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو منافقین ہیں، دیکھیں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ان 10 صورتوں کے اندر جو سورہ الحدید سے شروع ہو کے سورہ تحریم تک جاتی ہیں، اس میں خاص طور پر توجہ جو ہے وہ منافقین کو یہ دلائی گئی ہے کہ تم جو ہے جو مسلمانوں کو اوپر سے تم نے اسلام قبول کیا ہے اور اندر سے تو ہے جو ہے وہ تم اپنے مفادات کے لیے کفار سے ملے ہوئے ہو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم اسلام کی حقانیت تو سمجھ رہے ہو لیکن دنیا کی لذات اور دنیا کے مفادات جو ہیں اس نے تمہیں جو ہے وہ ایمان سے روکا ہوا ہے۔ یہ نفاق تمہیں بہت دور تک لے جائے گا اور تمہارا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ اسی نقصان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں خاص طور پر کیا اور اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے ذرا، اور ان ساری صورتوں کے اندر بار بار ان کو اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، حشر کے میدان میں چل رہے ہیں، اب وہ بھی یہ منافق لوگ ان سے کہیں گے، انظرونا، دیکھیے ذرا بھائی ہمارا بھی انتظار کیجیے، ٹھہر جائیے ذرا، ہمارے پاس تو روشنی نہیں ہے۔ یہ ذرا سننے والی بات ہے۔ یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے، منفرد مقام ہے۔ للذین آمنوا انظرونا، وہ لوگ ایمان والوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، کہ ہم بھی روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور میں سے کچھ۔ جیسے بہت سارے لوگ اندھیرے میں چل رہے ہیں اور ٹارچ ایک کے پاس ہو یا لالٹین ہو یا لیمپ ہو تو سارے لوگ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو بھائی، ذرا سپیڈ سے نہ جاؤ، روشنی ہمیں بھی دو، ہمیں بھی چلنے کا موقع دو۔ یہ اب منافقین جو ہیں وہ ایمان والوں کو پکار رہے ہیں، یہ تو تم ہمارا ذرا انتظار کرو۔ نقتبس، یہ اسی سے اقتباس بھی ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، نقتبس، کہ ہم بھی روشنی حاصل کر لیں، من نورکم، تمہارے اس نور سے، قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا تم لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف، ہمارے ساتھ نہیں تم چل سکتے، پیچھے کی طرف چلے جاؤ۔ فرشتے ان کو آواز کو دے کے کہیں گے نہیں نہیں، تم ایمان والوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ قیلا، ان سے کہا جائے گا، یعنی یا تو ایمان والے یہ بات کہیں گے یا فرشتے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ بات کہیں گے کہ قیل ارجعوا وراءکم، کہ تم لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، فالتمسوا نورا، پھر تم وہاں پر جا کر اپنا نور تلاش کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جس دنیا کی زندگی کے اندر تمہیں جو ہے وہ موقع دیا گیا تھا اس وقت کو تم نے ضائع کر لیا، نہ تم نے ایمان قبول کیا اور نہ ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ کیا، اور آج تم روشنی سے محروم ہو، تو جاؤ جا کے اپنی روشنی وہاں سے حاصل کرو۔ اچھا اب ہوگا کیا؟ فضوریب بینہم بسور، تب حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، یعنی ایمان والوں کے درمیان اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ اور ایک دیوار آ گئی، لہو بابن، اس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ، اس کے اندر اس میں رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور اس کے باہر من قبلہ العذاب، اس کی طرف عذاب ہوگا۔ یعنی اب ایمان والوں کی طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ان کی طرف کیا ہے؟ عذاب ہی عذاب ہے۔ درمیان میں اب دیکھیے دنیا کے اندر یہ نظام نہیں ہے، دنیا کے اندر ہر انسان معاشرے میں رہ رہا ہے، وہ اچھا مسلمان ہے، درمیانے درجے کا مسلمان ہے، گناہ گار مسلمان ہے، منافق نہیں ہے، کیا اس کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ظاہری طور پر چونکہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو سارے ایک جیسے ہیں، سب کا ایمان برابر ہے، سب کا اسلام قبول ہے، اسے کہتے ہیں قانونی اور فقہی اسلام، اس میں تو سارے برابر ہیں۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا حقیقی ایمان کی، یہ ہے حقیقی ایمان۔ ایمان والے بچ گئے اور منافقین کے درمیان دیوار پڑ گئی ہے، اور دیوار کے ایک طرف عذاب ہی عذاب ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے۔ ینادونہم
وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے، کہیں گے الم نکم معکم، بھئی ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے، تم نے تو بالکل ہی جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیوار کو انہوں نے خود ایمان والوں نے تو نہیں بنائی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ پہلے ایمان والوں نے اس نور کی روشنی سے ان کو محروم کیا۔ محروم کیسے کیا کہ وہ آگے جا رہے، یہ پیچھے رہ گئے، اور فرشتوں نے کہا کہ جاؤ پیچھے جاؤ اور جا کے اپنا نور تلاش کرو۔ جیسے وہ پیچھے جائیں گے درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی، اب مستقل طور پر وہ علیحدہ ہو گئے۔ اب وہ یہ پکار کے کہتے ہیں، ینادونہم، وہ منافق ان کو پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو، وہ ایمان والے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہم اکٹھے ہی رہتے تھے، ولکنکم، لیکن تم، یہ ذرا قابل اور یہ ساری باتیں ذرا نا اب آپ نے وہ نوٹ کرنی ہے۔ اس 14 نمبر آیت مبارکہ نمبر 14 کے اندر 5 ان کی بڑی خرابیاں بیان کی گئی۔ منافقین جو ہیں وہ وہاں کیوں ناکام ہوئے ہیں اور ان کا نفاق ان کو لے ڈوبا ہے، کیونکہ 5 نقصان۔ پہلے نمبر ولکنکم، لیکن تم نے فتنتم انفسکم، فتنے میں ڈال لیا تھا اپنے آپ، اسلام کے بارے میں شک و شبہ کا شکار رہے، یقین نہیں تھا تمہیں، وتربصتم، اور تم نے انتظار کیا، یعنی زندگی گزر رہی ہے، نہ اسلام کے لیے، نہ پوری طرح اسلام پر یقین کیا، نہ پوری طرح اسلام کو مانا، نہ سیکھا، نہ تعلیم حاصل کی، نہ عمل کیا، اور جیسے ہی مال اور جان کے ساتھ جہاد کے لیے کہا گیا تو بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیتے، ان مسلمانوں کے اوپر تم آوازیں کستے تھے، اور اس انتظار میں رہے، یہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی تمہاری اس طرح گزر گئی۔ وتربصتم، اور تم نے انتظار کیا۔ نمبر 2 ورتبتم، اور تم نے شک کیا۔ نمبر 3 وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری جھوٹی خواہشوں نے فریب میں ڈالے رکھا۔ یہ چوتھی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں فریب دیا جھوٹی خواہشوں نے۔ تمہاری جو جھوٹی خواہشات تھیں کیا تھی؟ ایک جھوٹی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آدمی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے اور اس پر خوش ہو جائے، یہ جھوٹی خواہش ہے۔ یا اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم کر دے، یہ جھوٹی خواہش ہے۔ کیوں بھائی؟ اور ایک جھوٹی خواہش کیا ہوتی ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے اپنے برے عمل پہ لگا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بہت بخشنے والا ہے، برا عمل چھوڑ نہیں رہا، اس کے اوپر فکر نہیں کر رہا، اس کو فکر کرنی چاہیے۔ انسان کو اگر احساس ہو جائے کہ میرا عمل برا ہے، اسے فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے اور اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن یہ اس امید پہ بیٹھے رہے، اپنی جھوٹی امیدیں جو ہیں وہ لگائی رہی۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں فریب دیا جھوٹی خواہشوں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، یعنی تمہاری موت واقعہ ہوگی، تمہیں موت آ گئی۔ اور 5ویں کیا ہے؟ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الغرور، بہت بڑے دھوکے باز نے، یعنی شیطان نے۔ اور غرر کہتے ہیں دھوکے کو، اسی لیے بیع الغرر، یعنی ایسی خرید و فروخت جس کی بنیاد دھوکے پہ ہو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور غرور کہتے ہیں فلاں بندے کے اندر بڑا غرور ہے، تو وہ کیا غرور ہے؟ غرور کا پھر کیا معنی ہوا کہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بڑا اور کیا سمجھتا پھر، حالانکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ شیطان نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ دھوکے کا لباس جو ہے وہ اس کو پہنا دیا ہے، اور اسی دھوکے کے لباس کے اندر ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑے غرور اور تکبر کے اندر اور بڑے فخر کے اندر جو ہے وہ پھر مارا جا رہا ہے۔ تو یہ 5 باتیں جو ہیں وہاں ایمان والے ان کو کہیں گے کہ دیکھو تمہارے اپنے آپ کو تم نے فتنے میں ڈالا رکھا، تم انتظار میں پڑے رہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو جوانی ہے، پھر بڑا ڈھیڑ عمر آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر دیکھا جائے گا۔ اسی انتظار کے اندر تم نے وقت ضائع کر دیا، اور جھوٹی خواہشوں نے تمہیں، اور پھر تم شک کا شکار رہے، اور جھوٹی خواہشوں نے تمہیں فریب میں ڈال دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ یہ 5 تمہارے اتنے بڑے جرائم ہیں جن کی وجہ سے آج تم اس روشنی اور اس نور سے محروم ہو گئے ہو، جو روشنی اس حشر کے اندھیرے میں تمہیں جنت تک لے کے جائے گی۔ اور یہ اتنا قیمتی نور ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کے اندر، جہاں یہ 28ویں، یہ 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، اور وہ 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، جس کی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہمارا درس وہاں پر بھی آ جائے گا، لیکن خاص طور پر میں نور کے حوالے سے جو ہے اس آیت کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت مبارکہ نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ خالص توبہ کر لو۔ زندگی کے اندر 2 مواقع کے اوپر جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی انسان کی موت کا وقت آ جائے،
ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہو جائے اور اس کو نظر آ جائے، پھر اگر وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو دنیا کے اندر چلتے پھر رہے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ سورج مغرب سے ظاہر ہو گیا ہے، یعنی قیامت آ گئی ہے، قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی ہے، اس وقت حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ دو باتیں یاد رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے خالص توبہ کر لو، دل سے پورا ارادہ کر لو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے توفیق مانگو کہ آئندہ سے یہ گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بچائے رکھے۔ فرمایا ایسی پکی خالص توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ کو سنیے، سورہ تحریم آیت مبارکہ نمبر 8 کا بقیہ حصہ۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام اور قیامت تک ایمان لانے والے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس دن عزت دے گا۔ کیسی عزت ذرا دیکھیے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہی الفاظ یہاں پر بھی آئے ہیں۔ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف۔ یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نور وہی یہ کام آئے گا وہاں پر، یہی قبر میں کام آئے گا، اور وہی یہ حقیقی روشنی یہ ہے، اور یہی حشر میں کام آئے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف۔ یقولون، اور یہ کیا کہیں گے ایمان والے، کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے۔ اگر کمی واقع ہوئی ہے ہمارے اندر، ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے، اللہ ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے حشر کے میدان میں یہ نور بجھ جائے اور ہم راستے میں رہ جائیں، جنت تک اس کو پورا کر دے۔ یہ لفظ ذرا دیکھیے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا وہاں پر ایمان والے کریں گے۔ یہ نور اور یہ روشنی، اس کی اتنی اہمیت ہے حشر کے میدان میں، جس کا تذکرہ سورہ تحریم میں آ رہا ہے۔ اب آپ اسی آیت مبارکہ کو دوبارہ دیکھیں تو اب یہ جو منافقین ہیں یہ محروم ہو گئے ہیں، اور ان کے محروم ہونے کی وجہ بھی یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، لہذا آج تم میں سے کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی رشوت نہیں لی جائے گی، کوئی مالی معاوضہ نہیں لیا جائے گا کہ آؤ کے جمع کروا دو۔ اور یہ جیسے کہ یہ ایک وقت آ گیا تھا کہ عیسائیوں کے کلیساؤں کے اندر جو ہے یہ بالکل رواج پڑ گیا تھا کہ لوگ گناہ کر کے آتے اور ہفتے بعد جو ہے وہ اتوار والے دن جو ہے وہ وہاں پر جو بڑا پادری ہے اس کے سامنے پیش ہوتے، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور اس کو کہتا کہ فلاں فلاں جو گناہ ہیں ان کا یہ جرمانہ ہے اور اس کو جمع کرواؤ اور بس تمہارا گناہ جو ہے وہ معاف ہو گیا۔ لوگوں کے اندر اس سے گناہ کی ترویج ہوئی ہے، ٹھیک ہے گناہ کر لو اور اس کے بعد پیسے جمع کروا دو۔ ادھر ان کا کاروبار چلتا رہا اور نتیجے میں کیا ہوا، معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائیاں پھیل گئے۔ وَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، لہذا آج نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی بھی فدیہ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے منکم سے مراد کیا ہے؟ منافقین، منافقوں کو کافروں کے برابر کر دیا۔ نہ کفار سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا کہ ان کا عذاب جو ہے ان کا عذاب کم ہو جائے جو وہ عذاب سے بچ جائیں، نہ تم سے لیا جائے گا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، یہی آگ اب تمہارے زیادہ لائق ہے۔ یہ مولا لفظ کیا ہوتا ہے؟ مددگار، جو ساتھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اب آگ ہیا کی ضمیر جو ہے وہ اب آگ کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، یہی آگ اب تمہارے زیادہ لائق ہے، تم اسی کے اندر پڑو گے۔ وبئس المصیر، اور وہ آگ بری ہے لوٹ جانے کی جگہ، یہ بہت بری جگہ ہے جس کا تم نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔